اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت العاجز من اتبع نفسه وتمنى على الله الامانی او كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن صلاة الله الغالية ألا إن صلاة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایک تعزیتی مجلس ہے کہ میری آپ کی قسمت، میرے آپ کے بھاگ جاگ اٹھے کہ میں آپ آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوں۔ میری آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء، انبیاء میں سے میں تمہارے حصے میں آیا، انتم حظی من الامم، اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے۔ یہ ایسی امت ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبروں کو اس امت کے اوصاف سنائے۔ 2.25 لاکھ پیغمبروں میں سے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے 2.25 لاکھ پیغمبروں میں سے 313 رسول ہیں، ان رسولوں میں سے 5 پیغمبر ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، انہیں اولو العزم کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور میرے آپ کے آقا نبی مکرم اول و آخر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تورات کھولی تو کیا لکھا ہوا تختی پہ پایا، اے موسیٰ ایک ایسی امت بعد میں آئے گی جو اوپر چڑھے گی تو یکبرون کہے گی اللہ اکبر، نیچے اترے گی تو پھر کہے گی یسبحون سبحان اللہ کہے گی، برابر چلے گی نعمتیں ملے گی الحمدللہ کہے گی، تکلیفیں آئیں گی تو صبر کریں گی۔ اس سے بڑی کیا تکلیف اور کیا اس سے بڑی آزمائش آ سکتی ہے تو دنیا سے ماں ہی اٹھ جائے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا مرتبہ ماں کا، سب سے بڑا مرتبہ ماں اور باپ کا، جہاں پہ میرے رب نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں پر میرے رب نے کہا میں نے فیصلہ کر دی ہے، بندگی صرف میری ہے، جھکنا صرف میرے سامنے ہے، نیاز مندی صرف میرے لیے۔ وہاں کیا کہا، فیصلہ کر دیے کہ ماں باپ کے سامنے جھکنا ہی، ماں باپ کے سامنے جھکنا ہے، وہ کافر ہوں وہ کوئی بھی ہوں، ماں باپ کے سامنے ادب ہی کر لیں۔ ماں باپ کے صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ میری ماں بھی ہے باپ بھی ہے تو میں کس کی خدمت کروں؟ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں کی۔ دوبارہ اس نے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں بھی ہے باپ بھی ہے کس کی خدمت کروں؟ تو میرا آقا نے پھر فرمایا ماں کی۔ اس نے تیسری بار سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کی خدمت کروں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس نے کہا میرے اوپر خدمت کا زیادہ حق کس کا ہے؟ کہ ماں کا۔ اس نے چوتھی بار کہا میرے اوپر خدمت کا کس کا حق ہے؟ تو فرمایا باپ کا۔ دوسرے صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ نے کہا خدمت کا حق زیادہ ماں کا پھر باپ کا۔ تو فرمایا 3 بڑی بڑی مشقتیں ماں نے اٹھائی ہوتی ہیں بچے کی، 3 بڑی بڑی مشقتیں ماں نے بچے کو پیٹ میں اٹھایا، اس کی ہر سانس کے اوپر جنت باندھ لی ہوئی، ہر سانس جو اندر سے آ رہا ہے جنت، باہر اندر جا رہا ہے جنت، باہر نکل رہا ہے جنت، اس کی ہر سانس کے اوپر گناہ معاف ہو، بچے کو اٹھایا ہو، اور اس نے بچے کو جنم دیا۔ بچے کو جنم دیتے ہوئے ماں مر جائے، ماں جنت الفردوس میں جائے گی، اس کی صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف۔ اور پھر فرمایا کہ ماں نے بچے کو دودھ پلایا، زندگی پوری بچہ مشقتیں ہڈیاں رگڑتا رہے، ماں کے دودھ پلانے کا ایک قطرے کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ 3 بڑے بڑے حق فرمایا ماں کے، اور فرمایا اور ماں کی خدمت کی برکت سے ایک عام امتی کو پیغمبر کے ساتھ جنت مل جاتی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے۔ موسیٰ
علیہ السلام اللہ سے پوچھنے لگے اللہ میرا جنتی ساتھی کون ہے, میرا جنتی پڑوسی کون ہے؟ تو میں اللہ نے فرمایا موسیٰ جنتی تیرا ساتھی فلاں بازار کے میرے کسائی گئے. موسیٰ علیہ السلام ادھر ہوئے گئے اس کے پیچھے, اس نے اپنا گوشت بنایا, گوشت بنانے کے بعد فارغ ہوا, تھوڑا سا گوشت لیا شاپر میں ڈالا اور گیا وہ گھر میں. عصر کے بعد گیا اپنی ہنڈیا روٹی کی, وہ ہنڈیا بنانے کے بعد بوڑھی ماں کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد ٹیک لگا کے اس کا منہ دھویا, ہاتھ دھوئے اور لقمہ بنا بنا کر پیٹ ماں کے منہ میں ڈال رہے. وہ پیٹ میں جاتے ہیں اور ماں جب پیٹ بھرتے ہیں اور دعا دیتی ہے یا تجھے اللہ موسیٰ کا ساتھی بنائے, اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے اللہ, اور یہ کہتی کہتی پھر لیٹ جاتی ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ دوست یہ کون ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ میری ماں ہے, عرصہ دراز سے بیمار پڑی ہوئی ہیں, میرا کوئی اور بہن نہیں, کوئی بھائی نہیں, تو میں ان کی خدمت کرتا ہوں. جب پیٹ ان کا بھوکا ہو جاتے ہیں تو صبح روٹی کھلا کے جاتا ہوں, شام کو کھانا کھلاتا ہوں, آ کے جو پیٹ بھرتا ہے مجھے دعا دیتی ہیں یا تجھے اللہ موسیٰ کا ساتھی بنائے. تو کہا کہ میں کھاؤں اور کہاں موسیٰ, کہ ابشر تجھے مبارک ہو, اللہ نے تجھے ماں کی دعا کی برکت سے مجھ موسیٰ کا ساتھی بنا دیا. سبحان اللہ. ماں کی دعا بندے کو, عام امتی کو پیغمبر کا ساتھی بنا دیتی. اور پھر نبیوں کے امام آقا نامدار کون؟ میرے نبی کون؟ میرے نبی کون؟ میرے نبی اول بھی ہیں آخر بھی ہیں, چل رہے ہیں. ابو ہریرہ سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام درود ضرور پڑھا کرے, درود پاک سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. نماز کے بعد, فرائض کے بعد سب سے بڑی عبادت درود پاک پڑھنا. صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میں 3 اپنے باقی وظائف کرتا ہوں, چوتھا حصہ آپ کے اوپر درود پاک پڑھا کروں. تو میرا آقا اسلام نے فرمایا زد فإن خیر لک, درود پاک کے اندر زیادتی کرتے لیے بہتر ہوگا. اس نے کہا یا رسول اللہ آدھا دن درود پاک پڑھا کروں, باقی وظائف کر لیا کروں. تو میرا آقا اسلام نے فرمایا زد فإن خیر لک, درود پاک کے وظیفے میں زیادتی کر لی تیرے بہتر ہوگا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں 3 حصے درود پاک پڑھا کروں, چوتھا حصہ اپنے باقی وظائف کر لیا کروں. تو میرا آقا اسلام نے پھر فرمایا زد فإن خیر لک, درود پاک پڑھنے میں زیادتی کر تیرے لیے بہتر ہوگا. اس نے کہا یا رسول اللہ فرائض نماز پڑھنے کے بعد سارا دن درود پاک پڑھتا رہا کروں. تو میرا آقا اسلام نے فرمایا اگر تو پورا دن درود پاک پڑھا کرے تو تقضی الحاجات, اللہ تیری حاجتیں خود ہی پورے کر دے, اللہ تیری آنے والی مصیبتیں دور کر دے گا. میرا آقا اسلام تشریف لے کر آئے تو اب حضرت عمر سے کہنے لگے کون حضرت عمر؟ میرا آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا عمر بن خطاب نبی ہوتا. اور ادھر سے علی سے کیا کہا, اے علی, بازو کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد قریب لے کر آئی اور سینے سے لگایا اور کیا کہا علی اس بات سے تو خوش نہیں ہے, اترضا ان تکون منزلتک مقابل منزلی, اس بات پہ تو راضی نہیں ہے کہ جنت کے اندر تیرا گھر میرے گھر کے بالکل سامنے ہوگا. کیا مرتبہ علی کو ملا. اور پھر حضرت فاطمہ کا نکاح کرتے ہوئے فرمانے لگے میرے اے میرے دوستوں, میں نے کسی بیٹی کا نکاح کسی سے نہیں کیا اور اپنا نکاح کس سے نہیں کیا جب تک الا بوحی من اللہ, آسمان سے وحی نہیں آتی. حضرت فاطمہ کا نکاح کیا, نکاح کرنے کے بعد داماد نبی بنے. اور فاطمہ کون؟ فاطمہ کون؟ کہ میرے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہے. اور فرمایا ہر ایک کی نسل چلتی ہے بیٹے سے, مجھ محمد کی نسل فاطمہ بنت محمد سے چلے. اور کیسی اولاد کہ پہلے بیٹے حسن پیدا ہوئے. تو میرا آقا اسلام گئے, علی سونا بیٹا پہ اللہ نے دیا ہے, بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو فرمایا اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے, جنگجو اصلی شاہ سوار تھے, میدان کے آدمی تھے, اس کا نام رکھا ہے حرب رکھا ہے. کہ نہیں, اس میرے بیٹے کا نام حرب نہیں, اس کا نام حسن ہے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا, علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہ پھر نام حرب رکھا ہے. کہ نہیں, اس کا نام حرب نہیں, اس کا نام حسین ہے. اور پھر فرمایا جب سے زمین و آسمان بنا ہے اللہ نے یہ 2 نام چھپا کے رکھے ہوئے تھے. اللہ نے یہ 2 نام چھپا کے رکھے ہوئے تھے میرے بیٹوں کے لیے. یہ دنیا کے اندر پہلے بھی جن کا نام حسن حسین رکھا تھا. اور پھر حضرت فاطمہ ابا کے گھر میں آئی ہوئی, رات ہوئی تو حضرت فاطمہ نے اٹھانا, امام حسن تو رو رہی بھوک سے.
آپ علیہ السلام اٹھ کر آئیں، بیٹی فاطمہ حسن کو کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ میرا علیہ السلام خود اٹھے، دودھ دھویا، اندر لے کر آئے، اور امام حسین اٹھ چکے تھے، وہ آگے بڑھے، ان سے دودھ پیچھے کیا، امام حسن کو دیا۔ بس فاطمہ کہنے لگی کہ آپ حسین سے پیار نہیں کرتے؟ لیکن نہیں، میں دونوں سے ہی پیار کرتا ہوں۔ عمر ریحان عطیہ، یہ دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ دونوں ہی جنتی پھول ہیں، میں دونوں سے پیار کرتا ہوں، لیکن جس نے پہلے مانگو سے پہلے دوں گا، پھر حسین کو دوں گا۔ امام حسن کو دودھ پلایا، پھر امام حسین کو پلایا، پلانے کے بعد اپنی چادر میں لیا، اپنی کمرے چادر میں لیا، امام حسن کو، حسین کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت علی سوئے ہوئے۔ تو کیا کہا؟ اے فاطمہ، کل قیامت کے روز میں اور تو اور یہ دونوں بیٹے اور یہ سویا ہوا نہیں، ہم جنت کے اندر کٹھے ایک جگہ پر ہوں گے، فی مکان واحد فی الجنت، ہم جنت کے اندر کٹھے ایک جگہ پر ہوں گے۔ یہ مرتبہ مقدس علی کا، ان دونوں کو بلایا اور کیا کہا؟ اے عمر و علی، میرے جانے کے بعد عمر تیرے زمانے کے اندر ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اس اویس سے کیا کرنا؟ اس کے یوں نشان ہوگا، اور وہ یمن سے آئے گا، اور اس کا فلاں قبیلے کا نام ہوگا، اس کی چھوٹی شاہ کا نام قرن ہوگا، اس سے دعا کروانا۔ بس عمر بولے یا رسول اللہ، میں صحابی رسول، یہ علی دماد نبی، ہم اس سے کیوں دعا کروائیں؟ واہ قربان جاؤں، جنت ماں قدموں میں چھپی ہوئی ہے، جنت نہیں، جنت کی پروازیں، جنت کے اعلیٰ ترین مقام، دنیا کی کامیابیاں، دنیا کی بامراد